بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ میں آج سوشل میڈیا پہ جو مختلف قسم کے میسیجز، ٹویٹس وغیرہ دیکھتا رہا، اس میں سے بعض چیزیں سامنے آئیں۔ پھر پارلیمنٹ کا آج اجلاس بھی شروع ہوا، وہاں بھی کچھ تقریر تھوڑی بہت دیکھی۔ جو سوشل میڈیا پہ زیادہ تر نظر آیا اس میں تنقید، عدالت کے اوپر بہت بڑی تنقید، پھر زیادہ تنقید اسی طرح جنرل باجوہ کا نام لے کے یا ملٹری پہ تنقید۔ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے اوپر ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ججمنٹ جو ہے اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے، ججمنٹ پہ بحث ہو سکتی ہے، آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن جو جج صاحبان کی پولیٹیکل افیلیشنز کا ذکر ہے، جہاں ان کے رشتہ داریاں مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما یا لوگوں کے گھروں میں ہیں، ان پہ اگر ہم جائیں تو پھر سارا کچھ تو ہے، یہی فیصلے یہی ہوں گے۔ افواج پاکستان کی تنقید جو ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اس لحاظ سے مناسب نہیں ہے کہ یہ ایک مضبوط ادارہ ہے، اور یہ ادارہ آج آپ کے ملک کی ایک سینٹر آف گریوٹی بنا ہوا ہے، آپ کے ملک کو متحد رکھ کے قربانیاں دے رہا ہے، اور اس کو اگر ہم کمزور کریں گے تو لازماً ہم اپنے آپ کو کمزور کریں گے۔ ہمیں بڑی احتیاط سے بات کرنی چاہیے، لیکن بعض تنقیدی نکات جو ہیں ان پہ بات ہو سکتی ہے، خاص طور پہ فیصلے کے بارے میں۔ فیصلے کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ ایک خاص طریقے سے لکھا گیا، جو کہ 100% ایک خاص طبقے کو، اپوزیشن کے خاص گروپ کو حکومت میں چور دروازے سے اندر لانے کا ذریعہ بنایا گیا۔ ان کو پلیٹ میں رکھ کے یہ آج کی حکومت دی گئی۔ عددی برتری کا بہانہ اور ایک ایسی ججمنٹ لائی گئی جس سے پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کی سپریمیسی ختم ہو گئی، کھو گئی، اور ایک عدالتی فیصلے کے تحت ایک ایسا طبقہ جو کہ ناپسندیدہ ہے اس کو حکومت سونپ دی گئی۔ اب اس کے نتائج لازماً اچھے نہیں ہوں گے، ملک کے لیے نتائج برے ہوں گے، اور ایک پرسیپشن جو عوام میں موجود ہے کہ یہ طبقہ کرپٹ تو تھا ہی، بدنام تھا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے جھوٹ کی وجہ سے، جو صبح سے لے کے رات تک میرے حساب میں عمران خان نے شاید زندگی میں اتنے جھوٹ نہ بولے ہو جو جتنے جھوٹ ایک ہفتے میں بول دیتے ہیں۔ تو وہ پرسیپشن موجود ہے، لہٰذا اگر اس پرسیپشن کو سامنے رکھا جائے تو لازماً سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے کوئی ملک کی خدمت نہیں کی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں تقاریر ہیں، اس میں بھی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی دہائی دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ عدالت کے فیصلے کی وجہ سے پارلیمنٹ کی سپریمیسی رہی نہیں۔ یہاں پہ میں ایک تقریر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو بلاول زرداری نے کی۔ ان کی ساری تقریر سلیکٹڈ اور فیضیاب ان الفاظ سے بھری ہوئی ہے۔ ان کرپشن زدہ حضرات کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو ملک کی بھلائی یا مفاد کے لیے کی جائے۔ پہلے دن سے انہوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا کہ عمران خان کی حکومت آئی تو 18ویں ترمیم نشانہ ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ 18ویں ترمیم نعوذ باللہ کوئی صحیفہ آسمانی تو نہیں ہے، یہ آپ جیسے ہی لوگوں نے بیٹھ کے بنائی تھی۔ اگر ایک پارلیمنٹ کی 2/3 میجورٹی بنا سکتی ہے تو دوسری پارلیمنٹ آ کے اس 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس میں ترمیم کیوں نہیں کر سکتی؟ بڑی عجیب بات ہے، قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ صبح شام اس طرح کے راگ الاپتے رہتے ہیں، جس طرح پہلے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے 3 الیکشن ان لوگوں نے فراڈ سے جیتے۔ اب یہ کہ جناب سلیکٹڈ ہے، اور پھر یہ کہ 18ویں ترمیم ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کے اوپر رائے دے، کیوں نہ دے؟ آپ لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے یہ کام کیا
سندھ میں آج جو کچھ ہو رہا ہے وفاق اس کا نوٹس نہیں لے سکتا، کیونکہ آپ سندھ کارڈ چلا دیتے ہیں. 18ویں ترمیم نے آ کے آپ وفاق کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں. آپ نے برباد کر کے رکھ دیے سندھ کے لوگوں کو. نہ لوگوں کی عزت محفوظ ہے وہاں پہ، نہ ہی لوگوں کی جان کی کوئی قدر و قیمت ہے. مجرم لوگ، مجرم آج حکمران ہیں. آپ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، جہنم میں گئی آپ کی 18ویں ترمیم. ملک زیادہ عزیز ہے یہ آپ کی 18ویں ترمیم. تو یہ صورتحال ہے. اب تعداد کا جہاں میں نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، تو پی ٹی آئی کے بہت کم لوگ تھے. غالباً کہنے کو 80 یا 90 لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، اور 170 یا 72 لوگ جو ہیں وہ نظر آئے اپوزیشن کے بینچز پہ. یہی وہ المیہ ہے جو میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ ان پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہوئے 1500 لوگ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس ملک کو غارت کیا ان لوگوں نے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے اوپر الزام تراشیاں، بھارت تہمت لگاتا رہا کہ ہم دہشت گرد ہیں، اور یہاں پہ یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ بیان دیا کہ کیا ہمیں بامبے میں یہ لوگ بھیجنے چاہیے تھے کہ وہ جا کے وہاں پہ حملہ کرے اور مارے. یہ تہمت اپنے ملک پہ اوپر آپ لگا رہے جو کہ وہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی کوٹ ہوئی. اور پھر آپ اجمل قصاب کا گھر ڈھونڈتے پھر رہے تھے، جیسے اجمل قصاب ہم نے بھیجا ہے. وہاں سے ان کے بھارت کے اپنے پولیس چیف نے کہا کہ اجمل قصاب کو ہم نے نیپال سے پکڑا تھا. تو یہ تہمتیں لگانا، مجھے تو وہی وہ شعر یاد آتا ہے جب میں ڈان لیکس کے بارے میں سوچتا ہوں، جب میں میمو گیٹ کے بارے میں سوچتا ہوں، جب میں یہ میاں صاحب کے انٹرویو کے بارے میں سوچتا ہوں جنہوں نے کہا کہ ہمیں بامبے میں یہ لوگ بھیجنے چاہیے تھے. پروین شاکر کا ایک شعر یاد آتا ہے، تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. اب جو تعداد نظر آئی مجھے وہاں پہ، اس میں منحرف ارکان بھی نظر آئے. جب ان منحرف ارکان سے جو کہ پی ٹی آئی چھوڑ کے ادھر گئے، ان سے بعض جگہ پہ بعض صحافیوں نے جب سوالات کیے، پوچھا، تو مجھے یاد ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بڑی امیدوں کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ آئے تھے، لیکن امیدیں پوری نہیں ہوئی، اور امیدیں یہ پوری نہیں ہوئی کہ خان صاحب کرپشن ختم نہیں کر سکے. اب ضمیر جاگ گیا. ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ جب آپ کا ضمیر جاگا تو ضمیر نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ دوبارہ کرپٹ کے ساتھ جا کے شریک ہو جائیں؟ جن کے اوپر کرپشن کے سینکڑوں کیسز ہیں، آپ ادھر تو عمران خان کو کہتے ہیں کہ ہماری امیدیں پوری نہیں ہوئی، کرپشن ختم نہیں ہوئی، لہذا آپ کا جب ضمیر جاگا تو آپ جا کے کرپٹ آدمی کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ ضمیر ہے؟ اس سے بڑی بے ضمیری اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایک نتیجہ جو پارلیمنٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے، بے ضمیری کا نتیجہ، وہ تو موجود ہے، لیکن جد و جہد یہاں ختم نہیں ہوگی. وطن عزیز آج بہت مشکل میں ہے. اس کا حل یہ تو سپریم کورٹ دے سکتا تھا کہ فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کروا دیتے. بہانہ یہ لیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ 6 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے یا 7 سے پہلے نہیں کرا سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہمیشہ ہر لمحہ الیکشن کرانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. پارلیمنٹ میں یہ صورتحال کسی وقت بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. چنانچہ ہمیں یہ تو نہیں سننے کو ملنا چاہیے کہ جی الیکشن کمیشن تیار نہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، اتنے عرصے کے بعد الیکشن ہوں گے.
اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری عدالت کو چاہیے تھا کہ اپنا اختیار استعمال کرتے، اور عدالت اختیار جو استعمال کر رہی تھی وہ سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ تھی کہ وہ حکم دیتے الیکشن کمیشن کو کہ ہم آپ کو آرڈر دیتے ہیں کہ آپ 3 مہینے کے اندر الیکشن یا 4 مہینے کے اندر الیکشن کرائیں۔ اس کے لیے آپ کو ایڈیشنل مین پاور رکھنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو اور لوگ امپلوائے کرنے پڑتے ہیں، تو کریں، بہت بڑا بجٹ آپ کو دیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں دکھ یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن بھی متنازع ہے۔ میں عوام کو پوری طرح وارن کرتا ہوں کہ یہ آپ کا لمحہ ایسا ہے جہاں آپ کی غلطی، تھوڑی سی بھی غلطی، ملک کو بہت بڑے بحران میں دھکیل دے گی۔ آج لوگ چائلڈ ہیں، آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سازش کے تحت اس ملک کو دوبارہ امریکہ کی غلامی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عدالتیں بے ضمیری کو قانونی تحفظ مہیا کر رہی ہیں۔ آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سرخرو وہ ہے جس نے اپنے لیڈر کو دھوکہ دے کے جیب میں پیسے ڈالے اور اپنے مفادات کو ملک اور قوم کے مفادات پر ترجیح دی۔ یہ چیز یاد رکھیں، قومیں تب سدھرتی ہیں جب لیڈرز اچھے اور ایماندار ہوں، اور اچھا اور ایماندار لیڈر مل جائے تو پھر اس کے ساتھ سفر کرنا مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس سفر میں ذاتی مفادات قربان کرنے پڑتے ہیں، اس سفر میں آپ کو مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، اس سفر میں آپ کو اپنے نظریے کے ساتھ وفاداری جتانی پڑتی ہے۔ یہ جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے، جہاں سے عمران خان کو دوراہے پہ چھوڑ کے لوگ نکل گئے، ان سے بڑے مجرم آج اس پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اس ملک کو لا کے ایک بہت بڑے بحران پہ کھڑا کر دیا ہے۔ میں آج پھر اپنے پاکستانی بھائیوں کو کہوں گا کہ ان لوگوں کا ناطقہ بند کر دیں، ان کو نشان عبرت بنا دیں۔ یہ جو ضمیر کے نام پہ بے ضمیری کر رہے ہیں، ان کو نشان عبرت بنانا آپ کا اولین فرض ہے۔ آپ اپنے ملک کی سیاست سے غلاظت نکال کے باہر پھینکیں۔ یہ لوگ دوبارہ آپ کی اسمبلیوں کے نزدیک بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ اگر پھر آپ یہی حماقتیں کرتے رہیں گے اور بے ضمیری کو ترجیح دے کے اور پھر باضمیر لوگوں کو پیچھے دھکیلیں گے اور ان کو لا کے معتبر بنائیں گے تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ وارننگ بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے، اور آپ لوگوں سے استدعا بھی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔